الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان کی ان مبارک راتوں میں سب سے افضل ترین عمل جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے وہ لمبی لمبی نمازیں، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، دعائیں، استغفار، یہی اصل میں ہونی چاہیے. لیکن اگر ان راتوں میں دین کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور تعلیم دین کا اہتمام ہوتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہا کہ جب تک آپ زندہ تھے رمضان کے آخری 10 راتوں میں مسجد حرام مکہ مکرمہ کی چھت پر تراویح کے بعد آپ کے درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ آپ کے درس سے استفادہ کرتی. یہ سلسلہ قیام لیل تک چلتا اور جب قیام لیل کا وقت ختم ہونا شروع ہوتا تو سارے لوگ جو ہے قیام لیل میں شامل ہو جاتے. تقریباً 12:30 بجے وہاں کے حساب سے قیام لیل کا وقت شروع ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا ایک موقع ہے اور اگر ہم لوگ اس میں وقت گزار رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی ایک عبادت ہے خاص طور پر آج کے زمانے میں جبکہ علم دین کی بڑی قلت ہے اور لوگ دین کے علم سے بہت زیادہ ناواقف ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ضلالت اور گمراہی، بدعت و خرافات، غلط نظریات اور ایسی غلط چیزیں عام ہیں جس کا سبب علم نہ ہونا ہے. آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع، یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور اس کو نبھائیں گے اور اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ اس کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت نصیب فرمائے گا. ہماری زندگی میں برکت ہوگی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، ہمارے گناہوں کا اعتراف کرنا، اس پر شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا. میرے بزرگوں، یہ اگر چیز ہمارے پاس نہیں تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے گا، ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہمارے سارے مصائب اور سارے آلام، ساری تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جس نے میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ تکلیف میں پڑے گا. کیونکہ جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں اس دنیا میں وہ گناہوں کا سبب ہے. اس کا سبب ہمارے گناہ ہیں، ہماری معصیت، ہماری نافرمانی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان فوج کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے دشمن سے بڑھ کر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ تمہارے گناہوں سے ڈرتا ہوں.
کیونکہ مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد کی وجہ سے اور اپنی ساز و سامان کی وجہ سے اپنے دشمنوں پر غالب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہوتے ہیں۔ مسلمان کامیاب ہوتا ہے اپنے دشمنوں پر اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب تم لوگ نیک عمل کرو گے اور گناہ سے دور رہو گے۔ لیکن جب تم لوگ گناہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، تو تم لوگ اور کفار تمہارے دشمن دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ٹوٹ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس نئے نئے اسلحے ہوتے ہیں اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مومنوں کی کب؟ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ ہم لوگوں نے دیکھا جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کی جنت کی گواہی دی گئی، لیکن جب انہوں نے معمولی ایک نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ سبب معصیت، نافرمانی، گناہ۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے رزق میں، اس برکت میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے منقول ہے کہ نیکی کے لیے دل میں ایک نور ہوتا ہے، نیکی کا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس کا اثر جو ہے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، چہرے پر چمک ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے لوگ اس نیک آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور برائی اور گناہ کا اثر ہوتا ہے، دل میں گناہ کی وجہ سے تاریکی ہوتی ہے، چہرے پر کالا پن ہوتا ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، بدن کمزور پڑ جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے نعوذ باللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دیتا ہے۔ اور ہمیں گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، میں نے کیا کیا، نہیں میرے بھائیوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنا ایک گناہ آپ کی نظر میں معمولی ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، ارے میں کیا کیا، میں کچھ بھی نہیں کیا، تو معمولی گناہ نہ، اعوذ باللہ۔ جب ایک گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ معمولی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی گناہ کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، آپ کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اور اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معمولی بن جاتا ہے، اور آپ کے اس شعور کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف سنتے ہیں، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رنگ اور روپ میں بڑی خوبصورت تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ارے وہ کیا ہے، وہ خط میں اتنی چھوٹی ہیں، ارے ان کا خط چھوٹا ہے۔ ایک جملہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اتنا گندا جملہ کہا ہے، اس گندے جملے کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ ذرا غور کریں کہ شعور، انسان سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی پر شرمندہ ہو، افسوس کرے، اور اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے نفس کو ملامت کرے، مواخذہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں
جی وہ انسان اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کہتے تھے ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا، اس زبان کی وجہ سے کتنی مصیبتوں میں میں پڑ گیا. اپنی زبان کو کھینچ کر جی تاکہ تکلیف دیتے تھے اپنی زبان کو، تاکہ زبان آئندہ سے اگر کچھ بات کہے تو دیکھ کر کہے، سوچ کر کہے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. اور اسی گناہ کے تصور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، صحابہ کہتے تھے کاش میں کسی درخت کا کوئی پتا ہوتا، جی کاش میں انسان نہ بنتا اور میں اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت نہ کرتا، کوئی گناہ نہ کرتا. ایک مومن بندہ، علامہ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مومن بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو آپ کے سر پر جو ہے اس کو پہاڑ پھنستا ہے. میرے سر پر ایک پہاڑ ہے، پتہ نہیں یہ پہاڑ مجھ پر کب گر جائے اور کب میں ہلاک ہو جاؤں. لیکن منافق جب غلطی کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میرے چہرے پر جو ہے سر پر ایک مکھی بیٹھا تو ایسے کیا تو گویا اڑ گیا. نعوذ باللہ. یہ تصور نعوذ باللہ انسان کو برباد کرنے والا ہے. تو انسان ایک مومن ہمیشہ اپنی گناہ کو اپنی نظر میں معمول نہ سمجھے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں نے ایک جملہ کہا، ایک آدمی کو میں نے ایک حقیق سمجھا. کہتے ہیں اس ایک حقیق سمجھنے کی وجہ سے 20 سال تک میں رات میں تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا. 20 سال تک. سبحان اللہ. تو سلف صالحین اپنے گناہوں کا اثر کہتے تھے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا تھا میری گاڑی میں میری سواری میری بات نہیں مانتی، سواری اسموتھ کے ساتھ جو چلنی چاہیے نہیں چلتی، پریشانی کوئی نہ کچھ، گھر میں بیوی بچے میری بات کو نہیں مانتے. کیوں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. تو لہذا گناہ کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے اور گناہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. بلال بن سعید ایک تابعی ہے، کہتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر الخطیئہ، گناہ کی چھوٹے پن کو اور معمولی پن کو مت دیکھو، ولكن انظر الى عظم من عصیت، لیکن دیکھو تم نے کتنے بڑی ذات کی تم نے نافرمانی کی، اس کی عظمت کو دیکھو. جس خدا کی نافرمانی کی ہے اس کی عظمت کو دیکھو. اور گناہ اس لیے بھی میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، پوری کائنات کا نظام، اس میں معصیت کا نظام نہیں ہے، نافرمانی کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو آرڈر کیا، یہ ساری کائنات اس کے برابر چلتی ہے، اس میں کوئی معصیت نہیں ہے. نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ہوا، نہ پانی، نہ درخت، نہ پتھر، دنیا کا کوئی مخلوق سوائے انسان اور جن کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق زندگی گزارتے سب سوائے انسان اور جن کی. یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو ہے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور منمانی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور جن سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین سے ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ آسمان و زمینوں تم یا تو میری فرما برداری میں میری بات مانو آؤ، یا ہے کہ زبردستی تم جو ہے میرے پاس آؤ. تو آسمان و زمین نے کہا کہ نہیں، اتینا طائعین، ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، زبردستی نہیں. ہم جو ہے اس کے علاوہ دوسرا کر ہی نہیں سکتے، ہم تیرے مطیع اور تیرے فرما بردار ہیں. یہ دنیا کا جو سسٹم ہے، پورا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر چل رہا ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نظام بگڑتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد اس لیے ظاہر ہو رہا ہے، خشکی اور تری میں، سمندر میں بھی یہ سونامی جو آ رہی ہے
یہ جو مصیبتیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو بھی فساد ہو رہا ہے، یہ جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، انہوں نے جو نافرمانیاں کی، اس کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ بندوں پر نعمتیں ہی نعمتیں دینا چاہتا ہے، لیکن اگر نعمت نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اور کچھ نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، جو بھی پریشانی ہو رہی ہے، یہ تمہارے کمائی کی وجہ سے، تم نے جو کمایا ہے، تم نے جو عمل کیا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ، ہم نے جو کچھ بھی ان کو سزا دی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو ضرور اس کے گناہ کا بدلہ اس کو ملے گا۔ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ رہی ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، نہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے۔ اور اس ڈھیل سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے بدلے میں فوراً انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جو چیزوں کی نصیحت ان کو کی گئی تھی، جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی، جب یہ لوگ بھول گئے، اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، حتیٰ کہ جب ان کو جو کچھ بھی دیا گیا یہ لوگ اس پر خوش ہو گئے اور اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تب یہ لوگ بالکل مایوس بن گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بزرگوں، ہم گناہیں کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر تنہائی میں کتنی گناہیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے گناہ اور کتنے ایسی معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اور اپنے فون کے ساتھ کہ کہیں دوسرا نہ دیکھ لے، جی، لیکن نعوذ باللہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے تھوڑے اندھیرے میں ہو، تنہائی میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے معمولی نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا، نعوذ باللہ، نہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے کہ ہم تنہائی میں ایسے گناہیں کرتے ہیں، ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ دیکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ کسی سلف نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، ہم پر ہمارے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ لیکن کتنا بیوقوف ہے انسان، یہ دعا تو کر رہا ہے لیکن قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ہنسنے کا سبب بناتا ہے۔ کیسے؟ گناہوں کے ذریعے سارے لوگوں کے سامنے ریکارڈ پیش ہوگا، سارے لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا۔ تو کتنا بدبخت انسان ہے، دعا تو کر رہا ہے کہ اللہ لا تشمت بی الاعداء، کہ مجھے جو ہے مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، یہ تو دعا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن پوری دنیا والوں کو جو ہے ہنسنے کا موقع دے رہا ہے، اور نعوذ باللہ ایسے گناہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ دیکھ کر نعوذ باللہ ہنسیں گے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے، اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب انسان گناہوں سے مانوس ہو جاتا ہے، گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، گناہ کرتے 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کا شعور نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ رمضان کے مبارک مہینے میں گانے سن رہے ہیں، ان کے گھروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، کتنے لوگ ہیں رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ فرض نمازیں ان سے چھوٹ رہی ہیں، کچھ معمولی، کچھ ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ یہ ہے
کہ جو ہے گناہوں سے بالکل مانوس ہو گیا ہے، گناہوں کی اس کو عادت ہو گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ لوگ ان کی حالت کو نہیں بدلتے۔ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات ذکر فرمائے، ہم نے ان کو ایسے باغات دیے، بہترین باغات دیے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ باغات کو ختم کر دیے۔ تو علاج کیا ہے اس کا؟ ان گناہوں کا علاج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ ہم ان سب گناہوں سے بچ نہیں سکتے، گناہیں ہوگی، ضرور ہوگی، اور گناہوں میں خاص طور پر یہ نہیں سمجھو کہ زنا کرنا اور چوری کرنا اور قتل کرنا اور فلاں کرنا یہی گناہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دینا، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ نمازوں کا صحیح طریقے سے ادا نہ ہونا، زکوٰۃ نہ دینا، فرائض صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر زیادہ گناہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں چور اور ڈاکو اور زانی اور قاتل یہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نماز نہیں پڑھنے والے، زکوٰۃ نہیں دینے والے، جی اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا نہ کرنے والے، ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ قدرے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ زنا سے انسان بچ سکتا ہے، چوری سے انسان بچ سکتا ہے، قتل و غارت سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن فرائض اس سے چھوٹنا نہ چھوٹے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ فرائض کی پابندی ہو تو گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے حرام کام کر رہے ہیں، یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ فرائض ہم سے صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، فرائض کی ادائیگی میں ہماری طرف سے تقصیر ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، کیا جیسے ہونی چاہیے ویسی ہوتی ہیں؟ کیا واقعی ہم نماز جماعت کے ساتھ وقت میں اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے ارکان جی خصوص ادا کرتے ہیں؟ اسی لیے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کا، اگر اس میں پاس ہو گیا تو سارے سوالات پاس، اس کے بعد کا سارا امتحان پاس، اور نعوذ باللہ اگر اس میں فیل ہو گیا تو اس کے بعد سارے فیل، سارے سبجیکٹ میں فیل۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ استغفار کثرت سے کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی معافی کی طرف دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی ہے، اور کس لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو لوگ خوشی میں، تنہائی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ بعض روایتیں ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ پہاڑ میرے گناہ کو چھپا دے۔ پہاڑ کہتا ہے میں کیسے چھپاؤں، میرے ہر ذرے ذرے کے پاس فرشتہ موجود ہے۔ مٹی سے، بالوں سے کہتا ہے کہ میرے گناہ کو چھپا، بالوں کہتا ہے، ریت کہتا ہے میرے ہر ذرے ذرے کے پاس ایک فرشتہ اللہ نے رکھا ہے، میں کیسے چھپاؤں، میں چھپا نہیں سکتا۔ سمندر نہیں چھپا سکتا۔ تو اس گناہ کو معاف کرنے والا کون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اور کوئی نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کام کر رہے ہیں وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں۔ جی کبھی
گانا سن لیا تو افسوس، نعوذ باللہ میوزک میں نے سن لیا، نعوذ باللہ توبہ فوراً توبہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے نہیں پرواہ نہیں چلتا کیا بھی نہیں. بعض لوگوں نے اس کو بھی حلال بولا ہے، استغفر اللہ. نہیں، اصرار، علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا یہ انسان کو کبیرہ گناہوں میں داخل کر دیتا ہے. کبیرہ گناہوں کے کرنے والوں چھوٹے گناہوں پر اصرار کے ساتھ کرنا کہ بار بار کر رہا ہے، معمولی کیا ہے، مثال کے طور پر ناجائز تصویروں کو دیکھ رہا ہے، حرام ہے اس کے لیے دیکھنا، وہ ناجائز تصویروں کو دیکھنا یہ چھوٹے گناہوں میں سے ہے. لیکن اگر وہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس پر اصرار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، استغفار نہیں مانگتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ چیز اس کو صغیرہ نہیں، چھوٹا نہیں، اس کو بڑا کر دیتا ہے. تو لہذا اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو معلوم ہے ان گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، کنٹینیو نہیں کرتے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے ندیاں بہیں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. اور کام کرنے والوں کا کیا بہترین عمل ہے. میرے بزرگوں، استغفار ایک ایسا نسخہ ہے، اس نسخے پر ہم دن اور رات عمل کریں گے تو انبیاء کا طریقہ اور انبیاء کی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے قوموں کو کہا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے خدا سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے پاس توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں وہ بہترین زندگی عطا فرمائے گا، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اپنے پروردگار سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، موسلا دار بہترین بارش تمہیں دے گا اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا. سلف صالحین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی نجات کے لیے دو ذریعہ بتایا. ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچائے گا، امت کو بچائے گا. اور دوسری جب تک وہ معافی مانگتے ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر کوئی بڑا عذاب نہیں بھیجے گا. آپ دیکھیں گے مسلمان کیا کفار قریش مکے میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکے والوں پر کوئی بڑا عذاب نہیں آیا، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آگئے مدینہ، قحط سالی آئی، ان کے 70 لوگ سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ جنگ بدر میں مارے گئے اور مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جب تک آپ اے محمد ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک یہ لوگ معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. کفار کو بھی اللہ نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے اس وقت تک عذاب نہیں دے گا. تو بتائیے کہ ہم مسلمان جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے عذاب بھیجے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگو. میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. توبے کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایک غلطی کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے تو اس غلطی بعینی اس غلطی سے معافی مانگے. ہم سے کچھ خاص غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ضرور ہوئی ہیں ماضی میں، ان غلطیوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے، اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان جو اگریمنٹ ہو رہا تھا اس سے راضی نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے ہم پستی اور ذلت کو ہمارے دین میں قبول کریں؟ مدینے کا کوئی مسلمان مکہ چلا جائے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے.
لیکن مکے کا کوئی آدمی مسلمان بن کر مدینہ آ جائے تو مدینے والے اس کو مکے کے پاس مکے والوں کی طرف واپس کر دیں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ضرورت ہے ماننے کی یہ شرط؟ کیوں ہم ذلت کو ہم رسوائی کو مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل کرے. بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر سنو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ جو کر رہے ہیں کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں کہتے تھے کہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا اس پر میں زندگی بھر میں نادم رہا، شرمندہ رہا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا کہ اللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس دن میں ٹھکرا رہا تھا، مجھے معاف کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے آپ نے جو ہے وہ صحابہ جو مظلوم صحابہ وہاں سے جو آ رہے تھے ہجرت کر کے ان کی مدد کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، اپنے لیے نہیں. لیکن پھر بھی دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے. لیکن وفات کے وقت کہتی ہیں میں نے ایک غلطی کر لی، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر مجھے دفن کیا جائے، لہذا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا غلطی کی؟ جنگ جمل جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ میں جب گئے اور جو ہے ان کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جنگ ہو گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف اور ایک طرف جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے بڑی غلطی کی کہ خلیفہ وقت کے خلاف میں نکل پڑی. آج لوگ کیا احتجاج کر رہے ہیں؟ مظاہرے کر رہے ہیں. مظاہرے کرنے سے کیا نکلتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور ہم لوگ مظاہرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور اس برائی کے بدلنے میں جو ہے اس سے بڑھ کر برائی نہیں آ سکتی تو کرو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور اس برائی کو بدل سکتے ہیں اور برائی کو بدل کر اس سے بڑھ کر برائی نہیں آتی ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں آتی ہے تو سارے مسلمانوں کو مل کر کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی برائی کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ اس سے بڑھ کر برائی آ سکتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جائز نہیں. ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے نکلے، توڑا انہوں نے بتوں، اور آج اگر ہم ہندوستان کے مسلمان چلا ہم بھی توڑ دیں. سنت ابراہیم کیا ہوگا جی؟ سارے مسلمانوں پر مصیبت آئے گی. اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. تو میرے بزرگوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں مدفون ہوں، لہذا مجھے وہاں عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو. یہ ہے شرور گناہ کا، یہ ہے شرور غلطی کا کہ اس خاص گناہ میں نے مجھ سے ہوا ہے اور زندگی بھر اس پر نادم ہے، زندگی بھر اس پر شرمندہ ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی یہ بڑی خصوصیت تھی، گناہ کرنے کے بعد تڑپ اٹھتے تھے، ان کی جان قربان کرنے کے لیے تیار. ماعز الاسلمی جن جن صحابہ کو رجب کیا گیا تھا زنا کرنے کے جرم میں، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے اس کو پکڑ کے لایا گیا ہو اور 4 لوگوں نے گواہی دی ہو کہ اس کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. چاہے ماعز الاسلمی ہو یا جوہنیہ عورت ہو، غامدیہ عورت ہو، سب کے سب اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا. کیوں؟ گناہ
ایسے گناہ کو لے کر میں اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں؟ تو اس گناہ کے احساس نے ان کو خاموش رہنے پر نہیں چھوڑا. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجنے کی کوشش بھی کی. نہیں, کیا کہہ رہے ہو, تو پی لیے ہوگا. ماعز علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اس غلیظ نے زنا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا. ارے دیکھو یہ پی لیا ہے کیا, دیکھو. اور ایک قاضی کو یہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر جرم کا اعتراف کرتا ہے, ارے میں پکڑو پکڑو اس کو کاٹو, نہیں, اس کو پہلے واپس بھیجے گا جب تک کہ وہ 4 مرتبہ اپنے اوپر اعتراف نہیں کر لیتا ہے. 4 مرتبہ جو اعتراف کرتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر حد جاری ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. ورنہ قاضی جو ہے اس کو پہلے واپس بھیجے گا, جاؤ تم, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, جاؤ, تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے. تو میرے بزرگوں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ خاص جو گناہیں ہوتی ہیں اس کے لیے توبہ چاہیے, خاص توبہ چاہیے, اس کا شعور چاہیے. مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. کبھی ہو سکتا ہے معمولی بات ہے. میں جانتا ہوں ایک شخص کو, وہ جو ہے بڑا دلہا پتلا انسان رہتا تھا, اور وہ کہتا تھا جو ہے لوگ اسے مذاق کرتے, ارے شادی ہوگی, تم کیا کرے گا, تم کیسی شادی کر رہے ہو. وہ کہتا تھا کہ جو ہے ارے شادی ہوگی لیکن دوسرے دن بچے ہو جائیں گے. انشاءاللہ بھی نہیں, اپنے آپ کو جانے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4-5 سال تک تڑپایا, اور وہ جب تک اس کو جب احساس ہوا کہ میری اس گناہ کی وجہ سے جو بچے نہیں ہو رہے, استغفار کیا استغفار کیا استغفار, بعد میں اس کو الحمدللہ اولاد. یہ کیوں؟ وہ ایک معمولی غلطی, ایک معمولی زبان سے نکلی ہوئی چیز. ہمارے گناہوں میں ایسی کچھ چیزیں ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چیز, جو مصیبت ہے, جو پریشانی ہمارے پاس ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو اس غلطی کو ہم لوگ ٹارگٹ کرتے ہوئے, اللہ میں نے فلاں غلطی کر دی, مجھے معاف کر دی. تو استغفار تو اس کا جو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک عام توبہ, ہمیشہ انسان سے چونکہ غلطیاں ہوتی ہیں لہذا اس پر توبہ عام استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اسی کی وجہ سے ساری برکتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا وہ انسان مستحق ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ استغفار میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل سمجھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ذلیل ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر, اور میں نے جو گناہ کیا ہے, نافرمانی کی ہے, کتنی بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی ہے. ایک طرف اللہ کی عظمت کا اقرار, اللہ کی وحدانیت کا اقرار, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اقرار, اللہ کی رحمت کا اقرار, اور اپنی ناجزی اور اپنے ظلم کا اعتراف. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. توبہ میں ایک توبہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں میں جو گناہ کر رہے ہیں, غلطیاں ہم سے جو ہو رہی ہیں, اس سے کہ اللہ ہماری طرف سے جو نیکیاں جو ہوئی ہیں اس میں تفسیر ہوئی ہے. کبھی ہم لوگ رات بھر نماز پڑھیں تب بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو ہے آج پوری رات نماز پڑھ لی, ماشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے جنت کی مستحق ہو جائیں گے. نہیں, بعض سلف کہتے ہیں کہ میں رات میں سو جاؤں اور سو جا کر دن پہ میں افسوس کروں کہ میں نے قیام لیل نہیں کیا, میں نے تہجد نہیں پڑھی, یہ افسوس کروں, یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات میں نماز پڑھ کر خوش ہو جاؤں, کہوں کہ میرے عمل سے میں خوش ہوں. انسان خوش ہوتا ہے نا, ہاں بھائی میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں, جی میں جو ہے اللہ کے فرائض ادا کر لیتا ہوں. نہیں, اپنے آپ پر, اپنے عمل پر, اپنے نیک عمل پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. عربی میں اس کو العجب بالنفس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے عمل سے خوش ہو جائے. ہاں کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا. کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ ڈالے, میں اپنے عمل سے میں جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ ذرا بتائیے. تو انسان استغفار کرے جس کی وجہ سے اپنے نیکیوں میں تفسیر ہو گئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد
سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا عمل کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ جی اپنی حج کی عبادتوں کو پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو جو یاد کرو تو اس سے بڑھ کر تم اللہ کو یاد کرو۔ تو میرے بزرگوں، تو توبے میں اور استغفار میں یہ بھی ایک ہے کہ انسان اپنی نیکیوں میں جو تقصیر ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اسی طریقے سے توبہ میں استغفار میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو انسان جن چیزوں کو اچھا عمل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اچھا عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ برا عمل ہے، بدعات و خرافات، غلط نظریات۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جی جو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ زندگی میں مال اور دولت ایک مرتبہ ہے، ایک بار دینے کے بعد وہ مال پا کے دوبارہ دینے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، گمراہی ہے یہ ضلالت ہے۔ یہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو۔ اللہ کی اجازت تو نقصان ہو سکتا ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا، ہم نے اچھی طریقے سے سمجھا ہے، نعوذ باللہ، یہ برائی ہے۔ تو کتنی ایسی نیکیاں ہو سکتی ہیں جو ہم نیکیاں سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہو سکتا ہے برائی۔ کتنی مرتبہ انسان غیبت کر لیتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ غیبت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے۔ جی اس قسم کی بہت ساری ہوتی ہیں، تو اسے استغفار کرنا چاہیے۔ اور توبہ کے کچھ شروط ہیں، اس شروط میں سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے للہیت کے ساتھ ہم توبہ کر رہے ہیں، للہیت کے ساتھ۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی شہادت کے بعد جب ان کو منبر پر محراب پر ان کو مارا گیا فجر کی نماز میں، اور 2 دن تک آپ زندہ تھے، تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کر ان کو خوشخبری دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی حیثیت کی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی خوشخبری دی، تو آپ خوش ہو جائیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی زمین کی طرف پلٹ کر سجدے کی طرح جو ہے ہو کر جی اپنے ناک کو زمین میں رگڑ کر روتے ہیں، کہتے ہیں رضیت بالکفاف لا لی ولا علی، اگر مجھے عذاب کے بغیر اگر چھوڑ دیا جائے میں اس سے راضی ہوں، جنت کی بات ہے، بس مجھے عذاب نہ ملے کافی ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضیت بالکفاف، مجھے بس دوزخ کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات مل جائے، بھائی اس سے میں راضی ہو گیا، لا لیا ولا علیہ، میرے لیے بھی نہیں اور میرے خلاف بھی نہیں، جنت نہ ملے تو بھی پرواہ نہیں، مجھے بس دوزخ کے عذاب سے نجات ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ چیز، یہ تصور کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ افسوس کرے اپنے گناہوں پر، معصیت پر، فخر نہ کرے۔ بعض لوگ کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ فلمیں دیکھتے تھے، نعوذ باللہ، بھئی اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے تو آپ بتا رہے کیوں ہیں لوگوں کو؟ اور ایسے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، وہ لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں نے ایسا کیا، میں نہیں معاف کروں گا اس کو، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو آپ دوسروں کے سامنے بتائیں یا نعوذ باللہ اس پر فخر کریں، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم اور یقین کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ میں ایسے غلطیاں نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا ایک وقت ہے،
ایک جنرل وقت ہے اور ایک خاص انڈیویجول وقت ہے. خاص وقت کیا ہے؟ ہر انسان کی سکرات تک کا ٹائم. سکرات سے پہلے توبہ کرنا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبے کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرہ کا مطلب سکرات کی حالت میں نہ آ جائے. فرعون جب ڈوب رہا تھا ایمان لایا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر میں ایمان لاتا ہوں. الآن وقد جئت بالحق وقد عصیت من قبل، ہاں الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو؟ موت کو آنکھوں میں دیکھنے کے بعد نہیں، اب نہیں. تو سکرات سے پہلے تک انسان کو توبہ کر لینا چاہیے. ایک تو ہر انسان کے بارے میں. دوسری شرط یہ ہے کہ مغرب سے سورج جب نکلے گا ویسٹ سے، یعنی جب قیامت آئے گی، عام وقت ہے سارے انسانوں کا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن جب سورج غروب مغرب سے نکلے گا تو اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا. اور اگر پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا مال کھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو اس کے مال کو واپس کرنا چاہیے. اس کے ظلم سے جو ہے اپنے آپ کو معافی مانگ لینا چاہیے. کسی کی غیبت کیا ہو تو ضرورت نہیں کہ جو ہے بعض علماء نے کہا کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے معاف کر دینا. علماء نے کہا کہ بار خامہ خواہ اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ بھائی غیبت تو کر رہے تھے پہلے، اب دوبارہ کہہ کر کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اس کے بدلے میں اس کے حق میں دعا کرو، اس کے حق میں اب دعا کرو. تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے غیبت کی تو اب کیا کرو؟ اس کے حق میں دعا کرو. انشاءاللہ یہ آپ کی دعا اس کے غیبت جو کر رہے تھے اس کا کفارہ بن جائے گا. توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیتا ہے. توبے کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑی چیز جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت. علی طنطاوی شام کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کتنے نکتے کی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ چلو میں قرآن میں دیکھتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت کے بہت سارے اسباب قرآن میں ذکر کیے ہیں. تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے آپ کو متقیوں میں شمار کروں. اور مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ مومن متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو ہے میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گناہ ہوں، شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں پر بارش نہیں بھیج رہا ہے، میرے گناہ کی وجہ سے. یہ مومن کی شان ہمیشہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا ہے، کہیں منافق تو نہیں. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر پوچھتے ہیں حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام لکھا گیا؟ اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تھا. کون؟ عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور جن کے بارے میں کہا کہ جو ہے شیطان جو ہے یہ راستے میں اگر آپ کو دیکھتا ہے تو دوسرے راستے سے بھاگتا ہے. تو ہر مومن اپنے اوپر اپنی گناہوں سے اور اپنے نفس کے وساوس سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو واجب ہے وہ میں نے واجب ادا ہی نہیں. ایک شاعر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ لِسَانًا لَمَا أَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَدْلِهِ. کہتا ہے اگر بدن میں جتنے بال ہیں ان بال کی جگہ پر اللہ تعالیٰ مجھے زبان دے دیتا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کو جو واجبی تعریف جو کرنا ہے، واجبی جو شکر ادا کرنا ہے، واجب سے بڑھ کر نہیں، جو واجب حق ادا کرنا ہے وہ بھی نہیں ادا کر پاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اگر دشمنان اسلام اس کو جو ہے الٹے لے کر اس کے منہ کے بل گھسیٹتے جائیں
تب بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کب سے کب تک؟ اس کے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک, اس کے مرتے تک اس کو لوگ جو ہے زمین پر الٹے اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جائیں پوری زندگی, تب بھی اس کا اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو علی تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بارے میں کہ میں متقی ہوں, میرے اندر اتنی ضرورت نہیں. اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرے اندر کتنا صبر ہے, صبر کی اتنی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستوں میں جو جہاد کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا سست ہوں اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں جہاد کرنے کی, مجھے یہ بھی معلوم ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو, اچھا عمل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ میں کتنا دور ہوں اچھے عمل سے, نیک عمل سے کتنا دور ہوں, میں کیسے شمار کر سکتا ہوں نیک لوگوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے چھوڑ دیا, تلاش کرنا چھوڑ دیا کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی صفت میرے اندر نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. میں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا. پھر میں نے اپنے اعمال کو میں نے دیکھا اور دیکھا تو جو ہے سبحان اللہ عمل میں کمی, کمزوری, تقصیر, غفلت, جی فلاں نماز ہم سے چھوٹ گئی, فلاں غفلت ہم سے ہو گئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو فوراً میں چونک اٹھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کم از کم یہ تو مل جائے گا, ہم توبہ کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا, اللہ سے معافی مانگنے لگا. میں کہنے لگا استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. بار بار میری زبان سے یہ نکلنے لگا شاید کہ میں اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے والوں میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں میں, اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں میرا شمار ہو جائے. تو میں استغفار کثرت سے کرنے لگا. تو استغفار کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے. توبہ کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. توبہ کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے جنت نصیب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار قرآن کریم کی کئی آیتوں میں شامل کیا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اپنے خدا سے, اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو. تو توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر چکے ہیں گناہیں, اس کا عذاب ہمیں نہ ملے, اس کی سزا نہ ملے, اللہ معاف کر دے, یہ استغفار. لیکن توبہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ اس ایسی گناہوں کی طرف ہم نہیں پلٹیں گے, دوبارہ ایسی گناہ میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ دوبارہ ایسی گناہوں میں ہمیں نہ ڈال. انسان کچھ بھی نہیں ہے, انسان بالکل معمولی جی مخلوق ہے اور اس کے اندر جو کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر. وما تشاءون الا ان شاء اللہ, آپ چاہ بھی نہیں سکتے, ارادہ بھی نہیں کر سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ کی توفیق کے بغیر, اللہ کی مشیت کے بغیر آپ نیکی کا, توبے کا, استغفار کا, دعا کا, عبادت کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے, وہ توفیق اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, دعا کی توفیق دے, عبادت کی توفیق دے. اے اللہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما, تیری ذکر کرنے میں میری مدد فرما, تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما, اور تیری عبادت اچھی طریقے سے کرنے میں مجھے اے اللہ میری مدد فرما. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرانے گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ جائے. توبہ اور استغفار میں یہ فرق ہے. اور میرے بزرگوں, استغفار کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. استغفار ہر وقت استغفر اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت عجیب اثر ہوتا ہے زندگی میں, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور کرنے میں, گناہوں کو مٹانے میں, اپنے مقصد اور مرادوں کو پانے میں, اور دل میں کینہ کپٹ کو نکالنے میں, غم اور تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے میں
बीमारियों के इलाज में, बरकत के नाजिल होने में, रिस्क जो अल्लाह ताला दिया है उसकी बरकत में, और हर मामले में बेहतर अंजाम में, अपने घर वालों में, बीवी में, बच्चों में, बारिश में, माल की कसरत में, बच्चों की कसरत में, नेकियां कमाने में, हर चीज में जो है इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ा असर करता है और बहुत मुफीद चीज है। सारी दुनिया के फायदों के लिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। घर में परेशानी है, मियां बीवी के दरमियान परेशानियां हैं, आपके बच्चों के सुलूक से परेशानी है जी, रिस्क का मसला है, सेहत और आफियत का मसला है, बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं हो रहे हैं, नरीना औलाद नहीं हो रहे, इस्तिग़फ़ार सारे मसाइल, सारी बीमारियों का हल। और इस्तिग़फ़ार हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 बार बार जितनी मर्तबा कहेंगे उतना जो है अल्लाह ताला की बरकतें, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की तौफीक आपके साथ शामिल हाल होगी। हसन रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स आकर कहत साली की शिकायत करने लगा। उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफी मांगो। दूसरा आया और कहा कि जो है फाका कशी है, फख्र और फाका कशी में जिंदगी गुजर रही है, कहा अल्लाह से माफी मांगो। तीसरा आया और कहने लगा कि जो है मुझे बच्चे नहीं हो रहे, दुआ कीजिए, कहा अल्लाह ताला से माफी मांगो। एक चौथा आया, कहा कि जो है बाग में पानी का इंतजाम नहीं हो रहा है, परेशानी है, अल्लाह ताला से माफी मांगो। सारी चीजों का हल इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार एक बार नहीं, बार बार जिंदगी में मामूल हो जाए। बिस्तरों पर, दस्तरों पर जी, चलते हुए, फिरते हुए, सवारी में, मुलाकात में, बीवी बच्चों के साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, घर का माहौल पूरा इस्तिग़फ़ार का माहौल हो जाए। देखिए अल्लाह ताला की बरकत कैसे आएगी, कैसे खुशियां आएंगी घर में, अल्लाह की रहमतें कैसे आएंगी। बकर इब्न अब्दुल्लाह मुज़नी कहते हैं, मैं अपने एक कमजोर भाई में से एक से मिला और उससे मैंने कहा कि मुझे नसीहत करो। तो उसने कहा कि देखो, दो चीजें बंदे के लिए, इंसान के लिए दो चीजें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक अल्लाह की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो बंदा जो है अल्लाह ताला की नेमत उसको मिलती है, या है कि वो गुनाह करता है, दोनों में से एक। अल्लाह की नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह की तारीफ करो। तो हमारी जिंदगी के दो पर हैं, परिंदों के जो दो पर होते हैं वैसे एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, और दूसरा क्या है? इस्तिग़फ़ार। तो हमारी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह। इन दोनों में हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। और अब देखिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपका मामूल था कि तहज्जुद की नमाज सहर के वक्त तक पढ़ते थे, और जब सहर का वक्त हो जाता तो बैठ जाते, इस्तिग़फ़ार करने लगते, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक्त में ये लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम से, अपने बेटे से पूछते थे कि सहरी का वक्त हो गया। देखो, जब वो कहते सहरी का वक्त हो गया, उस वक्त तक नमाज में रहते, जब सहरी का वक्त शुरू हो जाता तो इस्तिग़फ़ार करते हुए बैठ जाते थे। यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी कहते हैं कि तुम लोग गुनाहें बहुत करते हो, तो तुम लोग इस्तिग़फ़ार ज्यादा किया करो, क्योंकि बंदा अगर क़यामत के दिन अपने नामे आमाल में हर दो सतर के दरमियान, गुनाहों के दो सतर के दरमियान बीच में इस्तिग़फ़ार को पाएगा तो उससे खुश होगा। गुनाहों के रिकॉर्ड में हर दो लाइन के बीच में इस्तिग़फ़ार अगर होगा तो जरूर वो खुश होगा। अब्दुल्लाह मुबारक कहते हैं कि इमाम औज़ाई ने कहा कि इब्लीस अपने दोस्तों से कहने लगा, किन चीजों से तुम इंसान को गुमराह करते हो? तो इब्लीस से जो है उसके दोस्तों ने कहा, हर चीज से, जो भी मिला उस चीज से हम जो है उसको गुमराह करने की, उसको गुमराह में डालने की कोशिश करते हैं। तो इब्लीस ने पूछा, क्या इस्तिग़फ़ार के जरिए तुम लोग एक इंसान को जो है उसको गुनाहों में मुब्तला करते हो? कहा कि कैसे हो सकता है? ये एक चीज ऐसी है जो तौहीद के साथ जुड़ गई है, क्योंकि जो अल्लाह से माफी मांगता है वो तौहीद का इकरार कर रहा है, वहदानियत का इकरार कर रहा है, तो कैसे जो है वो
جی اس کو ہم استغفار کے ذریعے گمراہ کریں گے. تو ابلیس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز ان میں پہلاؤں گا جس سے وہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے. وہ کیا ہے؟ بدعات و خرافات. بدعت کرنے والا کبھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے غلط بدعت کی، میں نے غلط کام کیا. چوری کرنے والا چور تو سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا، شرابی تو سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا. لیکن جو لوگ نعوذ باللہ بدعتیں کرتے ہیں جی وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. جو لوگ خبر پرست ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو وہاں بڑا ہیں لوگ، ہاں ان لوگوں کو کیا آتا ہے، یہ لوگ بے دین ہیں، یہ ہیں فلاں ہے فلاں ہے، کیا کیا کہتے ہیں جی. ان کے کام تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ توحید ہے، جبکہ نعوذ باللہ خبر پرستی غیر اللہ کو اللہ کا مقام دینا کتنا بڑا جرم ہے، شرک. تو یہ بدعات و خرافات اور یہ غلط نظریات جی یہ جو ہے انسان کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا. تو لہذا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ کے طریقے پر، جی سلف صالحین کے طریقے پر رہنا چاہیے کہ جو اصل اسلام ہے. ورنہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں؟ سورہ کہف میں آخر میں بتایا، آخری رکوع میں کیا ہم بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی محنتیں دنیا میں بیکار ہو گئی جبکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے، فلسطینیوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ ٹیررسٹ ہیں، بہت ان کو تو مارنا ہی چاہیے. امریکہ اور جو بھی ان کے ساتھ ہے یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں امن پھیلانا چاہ رہے ہیں، فساد نہیں مچا رہے، جبکہ وہ لوگ فساد مچا رہے ہیں جی. تو یہ جو غلط نظریات ہیں، غلط خیالات ہیں، انسان کو وہ استغفار کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے، وہ اچھا کام سمجھ رہا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ انسان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 6 چیزوں کو اس کو جو ہے مل گئی، 6 چیزیں وہ مل گئی، 6 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، تو 6 چیزوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نعمتیں عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص شکریہ کی توفیق اس کو ہو گئی تو اس کی نعمت میں بڑھوتری ضرور ہوتی ہے، اس سے محروم نہیں ہوتا ہے. ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کر لیا، اللہ نے جو بھی دیا تو اس کی نعمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، محروم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے تو میں ضرور زیادہ کروں گا اور زیادہ دوں گا. دوسری چیز، جس کو صبر ملا، صبر کی توفیق ہو گئی تو ثواب کی بھی ضرور اس کو توفیق ہوگی، اللہ اس کو ضرور ثواب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تیسری چیز، توبے کی اور استغفار کی جس کو توفیق ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت سے محروم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی طرف سے جو توبے کو قبول کرتا ہے. چوتھی چیز، جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتا ہے، وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے خداؤں سے معافی مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اگر آپ استغفار کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور 5ویں چیز، جو شخص جی دعا کی توفیق جس کو ہوتی ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بھی دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے خدا نے کہا کہ مجھ سے تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس لیے ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق ہو، مجھے دعا کی توفیق ملے. کیوں؟ دعا اگر کی دعا کی توفیق ملے گی ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے گا. مومن کی دعا بیکار نہیں جاتی ہے. اور 6 چیز، اگر کوئی شخص خرچ کرنے کی، اٹھا کر دینے کی، سخاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مال میں ضرور برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ،
جو بھی خرچہ کرتے ہو اس خرچے کا، اس سخاوت کا اور خیرات کا بدلہ وہ ضرور جو ہے دے گا، ضرور دے گا، اس سے زیادہ اس مال میں برکت دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اپنی زبان کو اللہم اغفر لی کی عادت ڈالو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی زبان کی میں اس کی عادت ڈالو ہمیشہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو واپس نہیں کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایک ایسا سیکنڈ جس میں تم اللہم اغفر لی، استغفر اللہ تمہاری زبان سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے کہ دل پر زنگ چڑھتا ہے، جیسا لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ویسا دل پر بھی زنگ چڑھتا ہے، اور اس زنگ کو جو ہے نکالنا کیا ہے؟ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے رہیں تو زنگ جو چڑھ جاتا ہے، جو زنگ آلود جو ہو جاتا ہے دل ہمارا، تو جو صاف ہو جاتا ہے، اور دل جب صاف ہوتا ہے تب اس وقت جو ہے انسان حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ ایک بدو تھا، وہ ایک اپنے بستی میں رہتا تھا، دیہات میں رہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو ہے ہمارے علاقے میں اگر کوئی رہنا ہے تو استغفار زیادہ پڑھو، اگر تم زیادہ استغفار نہیں پڑھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ استغفار کے ساتھ اللہ کی بارش، اللہ کی رحمت ہے، اگر استغفار کرتے ہو تو ہمارے محلے میں رہو، اگر نہیں تو جو ہے نکل جاؤ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے لیے جو برباد ہوتے ہیں، کیسے برباد ہوتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ نجات ہے۔ کہا گیا کہ نجات کیا ہے؟ استغفار، اگر وہ استغفار کرتے تو اللہ ان کو بچا لیتا، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک زلزلہ آیا پاکستان میں، اور زبردست زلزلہ آیا، اور جیسے زلزلہ آنے میں استغفار کرنے لگا اس کے ساری اطراف کی ساری چیزیں تہس نہس ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیا استغفار کی بدولت۔ اور ایسی عورتوں کا واقعہ عرب میں ملتا ہے کہ اس کا شوہر جب کبھی آتا تھا، شوہر اپنی بیوی پر اتنا گرم ہوتا ہے، گالی دیتا، فلاں دیتا، اور وہ خاموش رہتی، کچھ نہیں کہتی، غصے سے گھر سے نکل جاتا، تھوڑی دیر کے بعد بالکل موم کی طرح، بلی کی طرح واپس ہوتا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ارے تمہارے پاس کیا چیز ہے، اتنا غصہ کرتا ہے، بجلی کی طرح، کڑکے کی طرح جو ہے کڑکتا ہے، اور جو ہے جب تھوڑی دیر کے بعد جب آتا ہے تو بالکل کہا ہے کہ جب بھی وہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں میں دل میں استغفار پڑھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بلکہ سلف صالحین نے کہا کہ کسی نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ فلاں برائی بیان کر رہا تھا، اچھا میں نے کوئی غلطی کی اس میں سے ہو رہا ہے استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری برائی بیان کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کو جو ہے استغفار سے جوڑتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربیع بن خثیم ایتم نے کہا کہ بدن کی بیماری گناہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے بدن میں بیماری آتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے، اور اس کا شفا کیا ہے؟ پوری طریقے سے شفا ہو جانا ہے تو جو ہے آپ گناہ نہ کرو، گناہ سے بچو۔ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، لیکن استغفار ضرور کرے گا تو ضرور انشاءاللہ اس کی مرہم ہو جائے گی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، کیونکہ بربادی استغفار نہ کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگنے میں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے گردنوں میں گناہوں کو لکھ دیا ہے، ان کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ضرور کریں گے، گناہ ہوں گی، لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نکتہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض لوگ صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جیسا مکے والے کیا سمجھتے ہیں، جو بھی کرنا ہے کرو، شام میں جا کر ایک چکر لگاؤ طواف کا، مکے کا، کعبے کا، اور یہ گناہ دھل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدق دل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ کہ اے اللہ میں بڑک کر آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس گناہ سے رکنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تو معاف کر دے، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے اس عذاب سے، اس گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ انسان اگر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے پوری ذلت کے ساتھ
جی عاجزی کے ساتھ جب مانگے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کرے گا اور اس کی دعا کو قبول کرے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں میرے پاس کچھ مسئلے آتے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس امت مسلمہ پر. جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بہت سارے ایٹم بم تیار کر کے چلے گئے، محمد بن عبد الوہاب اس میں سے ایک ایٹم بم تھے. جی جو ہے نشت کے علاقوں میں انہوں نے تبدیلی لائی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسئلے میں اتنا مشکل ہوتا میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا. کتنی بار؟ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، استغفار کرتا تو شرح صدر ہوتا اور وہ مشکل مسئلہ جو ہے میرے لیے آسان ہو جاتا. اور کبھی میں بازار میں ہوتا، مسجد میں ہوتا، مدرسے میں ہوتا، تب بھی میں جو ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی استغفار سے جو ہے میں چھوڑتا نہیں. اور استغفار کے بہت سارے الفاظ ہیں. جی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی ہے. استغفر اللہ، مختصر سا لفظ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ یہ کوئی میرے بزرگوں معمولی، دیکھیے آپ ذرا غور کریں، انسان کو اگر عادت پڑ جائے تو سبحان اللہ سانس کی طرح، بلکہ لوگوں نے کہا کہ ہماری 2 سانس ہونی چاہیے، ایک تعریف کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہم تو سنا کی، اور دوسری استغفار کی. ایک سانس میں اللہ کی تعریف کرے، دوسری سانس میں استغفار کرے، اتنے زیادہ کرنا چاہیے. تو یہاں الفاظ تو بہت ہیں اور سب سے زیادہ بہتر جو ہیں وہ سید الاستغفار جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا خدا ہے، پروردگار ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود برحق سچا خدا کوئی نہیں. انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. توحید کا اقرار. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے ساتھ جو میں نے اگریمنٹ کیا ہے تیری اطاعت و فرما برداری کا جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہاں تک میں کرتا ہوں. جی اگریمنٹ جب ایک مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا. تو یہاں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میری طاقت کے مطابق میں کر رہا ہوں، طاقت سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے غلطیاں ہو رہی. اعوذ بک من شر ما صنعت، جی میں نے جو گناہ کیا ہے اس سے میں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. ابو لک من نعمتک علی، میں تیری نعمتوں کا اقرار کر رہا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہوں. تیری نعمتیں آ رہی ہیں مجھ پر اور میری گناہیں تیری طرف چڑھ رہی ہیں. وابو بذنبی، میرے گناہ کا بھی میں اقرار کر رہا ہوں. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ گناہوں کو تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح میں یہ پڑھتا ہے شام تک اس کی موت ہو گئی جنت چلا جائے، شام میں پڑھتا ہے دوسرے صبح تک رات میں اس کی موت ہو گئی جنت چلا جائے. سید الاستغفار صبح شام کی دعاؤں میں سے یہ ہے. اور دعاؤں کے استغفار کے اوقات بھی جیسا کہ میں نے بتایا سحر کے وقت میں. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کی غلطی فاش ہو گئی، باپ کے سامنے معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام زندہ تھے، جی تو اس وقت لوگوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگیے، بے شک ہم لوگ ظلم کرنے والوں میں تھے، گناہ کرنے والوں میں تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. سوفا کا جو لفظ ہے ورڈ ہے عربی میں بعد میں کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بدلے میں سین جو آتا ہے سا استغفر، ابھی کروں گا یعنی فوراً کرنے کے معنی میں آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ابھی فوراً کروں گا. لیکن سوفا بعد میں کرنے کے لیے آتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ سحر کے وقت میں اپنے بچوں کے لیے معافی مانگے، اس لیے جو ہے انہوں نے سوف استغفر لکم ربی کہا. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ رہتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. اور کہتا ہے کوئی جو ہے اس کی حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں. ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کی معافی کو اس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں، اس کو مغفرت دے دوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے پیارے بندوں میں سے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت میں سحر کے وقت میں معافی مانگتے ہیں. اور اس طریقے سے استغفار کے اوقات میں سے مجلس ختم ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں،
پتہ نہیں ہماری بات چیت میں کتنی غلط باتیں ہو جاتی ہیں. تو اختتام استغفار سے ہو, استغفر اللہ سے ہو. جی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اچھی محفلوں میں بھی, درس کی محفلوں میں بھی کہتے تھے, اور اس طریقے سے جب عام باتیں ہوتی تھی اور مجلس ختم ہوتی تب بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس مجلس میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے میت جب ہو جائے تو دفن کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے تم دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو, ابھی ابھی اس سے جو ہے سوال ہونے والا ہے. میرے بزرگوں, زندگی میں اگر ہم لوگ اس ایک چیز کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں, شریعت کی بہت ساری چیزیں جیسا کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک صاحب آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام کثرت علیہ. جی یہ کہا کہ اسلام کی بہت ساری چیزیں, جنت جانے کے بہت سارے راستے ہیں. جی روزے کے ذریعے ہم جنت جا سکتا ہے, ذکر الہی کے ذریعے جنت جا سکتا ہے, نماز کے ذریعے جنت جا سکتا ہے, صدقات و خیرات کے ذریعے جنت جا سکتا ہے, جہاد کے ذریعے جنت جا سکتا ہے, بہت سارے راستے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایک ایسی بات بتائیے, اخبرنی بامر جامع, ایک ایسی چیز بتائیے میں اس پر ہمیشہ پابند رہوں, ہمیشہ پابند رہوں. کہا کہ لا یزال لسان ربک بذکر اللہ, تمہاری زبان جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے, ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر. تو ذکر بھی بہت ہے, جیسا کہ میں نے کہا الحمدللہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کو بھر دیتا ہے, اور استغفار ہماری ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اور دوسرا جو ہے ہماری گناہوں سے معافی. الحمدللہ اور استغفر اللہ, یہ دونوں چیزوں کو ہم زندگی میں اپنا جی معمول بنا لیں اور ہمارا کوئی دن اور کوئی رات اس کے بغیر نہ گزرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زندگی کو پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خالص بنا دے اور ہمیں جو بھی عبادت کی توفیق دے رہا ہے اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مبارک راتوں میں شب قدر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ان لوگوں میں بنا دے جنہوں نے لیلۃ القدر میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں میں ان کا شمار ہو گیا. ایسے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے, ان بندوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے واجب کر دی اور دوزخ اور عذاب قبر پر حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں اور آپ کو بنائے, اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین میں جو مصیبتیں ہم مسلمان بھائی بہنوں پر آ رہی ہیں آئی ہیں, اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. اے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر کامیابی عطا فرما, اور اس سرزمین کو یہود اور ان کے ساتھ دینے والوں کے سے اللہ تعالیٰ اللہ پاک فرما اور ان کے ظلم کا خاتمہ فرما. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.